بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستانی سماج کے مسائل تو بے شمار ہیں، لیکن جب ان میں سر فہرست مسائل کا جائزہ لیا جائے تو انتہا پسندی اس وقت ایک افرید کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ انتہا پسندی نہ صرف پاکستانی سماج کا ایک بدنما چہرہ بن چکی ہے، بلکہ یہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں بھی اس کے مظاہر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم کچھ سوالات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور یہ سوال ہم اس پروگرام میں بھی اور آنے والے پروگراموں میں بھی پاکستان کے نامور دانشوروں اور علماء اور ماہرین تعلیم کے سامنے ہم رکھیں گے، اور ان کی رہنمائی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکسٹریمزم کی یا انتہا پسندی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اور خاص طور پر اعلیٰ تعلیم کے وہ ادارے جن کا کام ریسرچ کرنا ہے، جن کا کام سماج کے مسائل کو حل کرنا ہے اور ان کو ایک وے آف دینا ہے، وہاں پہ بھی اگر ایکسٹریمزم کو فروغ مل رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے۔ ان سوالات کا آج جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نامور ماہر تعلیم، دانشور، فاؤنڈر چیئرمین پنجاب HEC، اور اس کے ساتھ ساتھ فاؤنڈر وائس چانسلر یونیورسٹی آف گجرات جناب ڈاکٹر نظام الدین صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے مقدمہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں کوئی ریسرچ ہوئی ہے اب تک؟ ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پر کہ تعلیمی اداروں میں اور خاص طور پر اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں انتہا پسندی کو فروغ مل رہا ہے؟ میں اکثر کبھی کبھی اپنے ٹاکس پہ کہتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، میں خود سوشل سائنٹسٹ ہوں، سوشیالوجسٹ ہوں، کہ پاکستان میں سوشل سائنسز پہ ریسرچ نہیں ہوئی۔ اگر ریسرچ ہوئی ہے تو لیب میں کیمسٹری کی، فزکس کی، میتھمیٹیکل لیب میں ہوئی ہے، لیکن سوشل سائنس کے ایشوز پہ اگر وہ ہو جاتی تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ محرکات کیا ہیں، کس طرح سے ہماری سوسائٹی کیوں اس طرح کے چیزیں پھیل رہی ہیں، تو اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی۔ اور چھوٹی بہت ریسرچ کبھی کرتے ہیں تو وہ چھوٹی کیمپس کی لائف ایک ہو جاتی ہے، لیکن ایکچوئل سوسائٹی کے بارے میں جو کہ اتنا اچھا ایک بیرن سبجیکٹ ہے ہمارے ملک میں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے بالکل ان اسٹڈیڈ ہے ان ٹرمز آف سوشولوجیکل ڈائمینشنس کیا ہیں۔ ہمارے پاس ایتھنیسٹی ہے، ہمارے پاس فرقہ واریت ہے، ہمارے پاس ایکسٹریمزم ہے، ہمارے پاس مختلف مسائل ہیں جو کہ اسٹڈی ہونے چاہیے، لیکن سم ہاؤ سوشیولوجسٹ نے نہ سائیکالوجسٹ نے اس کی اسٹڈی کی۔ سائیکالوجی کے ہمارے ہاں اہل علم نے اس موضوع کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس پہ ریسرچ کی جائے، یا کچھ اور وجوہات؟ ہمارے پاس ریسرچ کلچر جو ہے وہ ریسرچ کلچر تھا صرف فزیکل سائنسز میں، ٹھیک، وہ کیمسٹری، بایولوجی، زولوجی میں ہوتا تھا۔ ریسرچ کلچر کو انہوں نے سوشل سائنس میں لائے نہیں، اور سوشل سائنس میں ریسرچ کلچر کو چلانا مطلب مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا، مائنڈ سیٹ ہماری جو اسٹڈیز ہے سوشل سائنس کی، اس میں کے اندر بھی ہمارے پاس جو اسکالرس ہے، ہماری جو پوری ہسٹری ہے اسلام کی اور اسلامک اسٹیٹس کی، وہ بھی نہیں آئی۔ حالانکہ ابن خلدون جو تھے سب سے پہلے سوشیولوجسٹ تھے اور ہسٹورین تھے، انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں، المقدمہ ان کا بہت بڑی کتاب ہے، مقدمہ ابن خلدون، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ رائز اینڈ فال عرب کلچر کا کیسے ہوا، ٹھیک، وہ کیا محرکات تھیں جس پہ عرب کلچر بہت تیزی سے بڑھا پھر نیچے آ گیا۔ اس کی بڑی اچھی انالیسس مقدمہ میں کی ہے، اشرافیہ کا رول کیا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی وہ ان کی جو ریسرچ تھی وہ ویسٹرن کنٹریز نے لے لی، تو ہی از نون ایز اے فرسٹ سوشیولوجسٹ آف دی ورلڈ، ابن خلدون۔ اس کے بعد سارے لوگ اس کو کور کر لیا، وہ ریسرچ کرتے رہے، بٹ سما ہمارے پاس جو ریسرچ ہوئی ہے وہ صرف لیب میں، لیبارٹریز میں ہوتی رہی اور سوشل سائنس میں نہیں ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ٹریڈیشن ہماری تھی نا ریسرچ کی، جو بغداد میں ہوئی تھی اور دارالحکمہ میں، بغداد بڑی ریسرچ وہاں پہ ہوتی تھی، وہاں اتنی اچھی ریسرچ ہوتی تھی کہ ہر سال وہاں بک بازار لگتا تھا، جتنی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوتی تھیں دنیا سے لینے کے لیے لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے، ٹھیک، اور دارالحکمہ بغداد میں کوئی 8 ٹرانسلیٹ ہوتے تھے، 8 زبانوں کے وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے، ادھر کتاب بنی، ان کو 8 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی، اور لوگ سارے یورپین آ کے وہاں سے لیتے تھے۔ اتنا بڑا ہمارا ہسٹوریکل کلچر تھا، سب ڈاؤن ہو گیا۔ یہ آف کورس رائز اینڈ فال آف گورنمنٹ اینڈ امپائر کے ساتھ چلتا ہے۔ تو آٹومن امپائر کے زمانے میں کچھ بہت سارے نقصانات ہوئے تھے، اس میں یہ تھا کہ پرنٹنگ پریس کو انہوں نے بند کر دیا تھا،
हालांकि प्रिंटिंग प्रेस वॉज द मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने ये हराम बंद कर दिया था। तो कुछ ऐसे हादसात हुए, लेकिन इसके बावजूद जो कंट्रीब्यूशन मुसलमानों ने दिया है साइंस में और ख़ासकर साइंस में और सोशल साइंस में इब्न खल्दून ने दिया हुआ, तो वो चलता रहा, अभी तक चल रहा है। लेकिन समहाउ हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, मैं इसे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में खुद हेड करता रहा हूँ, वहाँ रिसर्च हो नहीं रही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि हमारे यहाँ तो सोशल साइंसेज में रिसर्च नहीं हुई, दूसरे शोबों में तो हुई, हमने रिसर्च करके एटम बम तक बना लिया, हमने मिसाइल बना लिए, हथियारों में हमने बड़ी रिसर्च की और बड़ा उसमें नाम भी कमाया दुनिया भर में। तो ये एक तरह से हमने इनहेरिट किया कि हमने इस तरह की ही रिसर्च करनी है अपनी मुस्लिम जो हिस्ट्री थी उससे, या ये यहाँ का कोई हमारा जोग्राफिकली ये प्रॉब्लम हुआ कि सारी की सारा फोकस इधर रह गया और सोशल साइंसेज को हमने इग्नोर कर दिया? देखिए, जहाँ तक मैं जब समझता हूँ ओरिजिन ऑफ सोशल साइंस की जो थी ना, पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले नहीं थी, FC कॉलेज में थी। अच्छा, FC कॉलेज से सोशल डिपार्टमेंट पंजाब में खुला। ठीक। पहले FC कॉलेज में बना था, उसके बाद पंजाब में आ गया। तो ये बात है 60s की, 1960s। तो उससे पहले हमारे जो सब्जेक्ट थे ना, वो फोकस था ज़्यादातर साइंसेस पे। यही वजह है कि अताउर रहमान साहब ने जब कमीशन बनाया था तो स्कॉलरशिप देना शुरू किया उन्होंने। उसमें 85% स्कॉलरशिप जो थे वो साइंस को मिले थे, ठीक। 85-90%। उसकी दो वजूहत थी, एक तो ये कि उनके पास कोई रिक्वेस्ट ही नहीं गई सोशल साइंस के लिए, और सर जब बेसिक एजुकेशन चाहिए था ना, मास्टर्स MPhil, वो नहीं हो रही थी। पढ़ाया जाता था पाकिस्तान इस्लाम उलूम में, पाकिस्तान इकबालिया द्वारा पढ़ाते थे, लेकिन सही मायने में सोशल साइंस की कोई फाउंडेशन नहीं बनी। डॉक्टर साहब, ये गुज़श्ता कई दहाइयों से हम इंतहा पसंदी से भी आगे बढ़कर दहशत गर्दी का शिकार हुए। इसमें हमारे यहाँ बेशुमार हज़ारों की तादाद में हमारी लोगों की जानें चली गई। हमने इसको ताकत के ज़रिए कुचलने की कोशिश की, किसी हद तक उसमें कामयाबियाँ भी हुई, ऑपरेशंस किए गए, लेकिन फ़िक्री महाज पर अभी भी ज़रूरत महसूस नहीं की हमने कि इस पर कोई रिसर्च। अनफॉर्चुनेटली बात सही है, अभी भी फ़िक्री महाज पर कि जब तक कोई फ़ैसले रिसर्च के बेस पर नहीं होंगे, थिंकिंग के बेस पर नहीं होंगे और डिस्कशन के बेस पर नहीं होंगे, हमारे पास फैसले ज़्यादातर प्रेजुडिसेस हैं। आपकी अपनी बिलीफ है, स्ट्रक्चर है, आप समझते हैं मैं सही हूँ। हालांकि हर मफरूज़े को टेस्ट करना चाहिए, हर वैल्यू को टेस्ट करना चाहिए। कि हमारे सोशियोलॉजी का एक बिलीफ है कि सोशियोलॉजी ये कहते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं अगर कोई ट्रेडिशन, कोई कस्टम उसकी यूज़फुल नहीं होती तो खुद ही ख़त्म हो जाता है। ठीक। तो अगर लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं बहुत से ट्रेडिशन, तो इसलिए कोई यूज़फुल नहीं है। जब यूज़फुल होगे तो फिर लोग फॉलो करेंगे। ये स्टडी करना चाहिए था, हमें स्टडी हमने नहीं की। हमें नहीं पता कि हमारे देहात के बच्चे जो है वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं, या वो एक्सट्रीमिज़म कहाँ से आ रहा है, कौन फैला रहा है। ये बात ना करिकुलम में है ना कोई यूनिवर्सिटी की पॉलिसी में। ये खुद ब खुद क्यों पैदा हो रहा है? इसलिए आप इसको स्पेस दी हुई हमने वो सोसाइटीज़ और क्लब्स नहीं बनाई जिसमें बच्चों को इंगेज किया जाए। वो डिबेट, वो डिस्कशन नहीं करवाई, बच्चे इस पर इंगेज हो सकते हैं। आप उनको खुला छोड़ा, लिहाजा वो अपनी मर्ज़ी से वो जहाँ को चाहिए प्रोमिनेंस करना चाहते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ मेरा अपना स्टूडेंट लाइफ में जी। मैं कराची में पढ़ रहा था 1960s में। वो ज़माना था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, प्रो मार्क्सिज्म, प्रो सोशलिज्म। तो हमारे कराची के स्टूडेंट जो थे, लीडर जो थे, वो सड़कों पे आ जाते थे, लम्बा बर्थडे बनाने के लिए आ जाते थे, नेल्सन मंडेला के डे पे आ जाते थे। तो वो ऐसी चीज़ें करते थे जो आमतौर पे स्टूडेंट नहीं करते थे। तो वो क्योंकि सोशलिस्ट थे, वो पढ़ते थे, और उसमें से कुछ लोग शायद पार्टी के भी लोग हों, कम्युनिस्ट पार्टी के भी होंगे। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में पूरा माहौल जो था वो राइटिस्ट था। ठीक। और मैं वहाँ पर पढ़ा था, मैं भी राइटिस्ट था। हमारे वाइस चांसलर साहब जो थे वो बहुत बड़े हिस्टोरियन थे और बड़े स्कॉलर थे, इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब। उनकी थीसिस था PhD का कि हाउ द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हैज़ बीन डेवलप, किस तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मुग़लों ने बनाया था। तो वही था जो दुबर के ज़माने में बना था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। लेकिन उसके बावजूद वो अपने पूरे कराची यूनिवर्सिटी में माहौल बनाया था बिल्कुल राइटिस्ट। कोई सोच के बात करता उसका सुरखा हो गया, ये कम्युनिस्ट हो गया, ये मार्क्सिस्ट हो गया, वो तो वही उसको नहीं पसंद करता। लेकिन वो बच्चे फिर ये जो हमारे लीडर थे, फतेह अली खान, ये जितने भी थे, हुसैन नकियाँ बैठे हुए आपके ह्यूमन राइट्स बैठे होते थे, वो हमारे लीडर थे हमारे सामने।
صحیح. میرے ان کا ٹاکرا ہوتا تھا یوزلی، کیونکہ میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی طرف سے تھا وہ. صحیح. تو وہ ماحول اب نہیں رہا. تو یہ ایک دفعہ بحث ہوئی، میں بھی وائس چانسلر کے زمانے میں بحث ہوئی، HEC نے شروع کیا تھا کہ کیا ہمیں اسٹوڈنٹ لیڈر کو بحال کرنا چاہیے. آئی واز موسٹلی دی اونلی ون ہو سیڈ یس. ٹھیک. باقی سب لوگ کہنے نہیں کرنا چاہیے، اس سے پورا تباہ ہو جائے گا کیمپس کا، لائف ختم ہو جائے گی. میرا آرگیومنٹ یہ تھا اگر آپ ان کو اسپیس نہیں دیں گے وہ لیڈرشپ کہیں اور ٹرن ہو جائے گی. تو اسپیس دیں گے، ان کو اپرچونیٹی دیں گے. پھر میں نے کہا فزیکل اپرچونیٹی دے. میں نے ان کو یہ بھی مثال دی تھی جہاں میں پڑھ کر آیا امریکہ سے. وہ ہر یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ بلڈنگ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ یونین بلڈنگ. اس کے اندر بینک بھی ہوتے ہیں، بک اسٹور بھی ہوتے ہیں، تھیٹر بھی ہوتے ہیں، آفیسز بھی ہوتے ہیں، ہال بھی ہوتے ہیں. صحیح. آل آرگنائز بائی دی اسٹوڈنٹس. وہ انگیج رہتے سارا دن ان ایکٹیویٹیز میں، کوئی باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا. جس طرح کا کسی کا انٹرسٹ ہو وہی اڈاپٹ کر لے گا. تو وہ اگر آپ نہیں پرووائڈ کریں، اپرچونیٹی نہیں پرووائڈ کریں گے تو کون لے کر آ جائے گا. تو یہ جو پولیٹیکل پارٹی جو جس کی وجہ سے بند کیا گیا تھا، جواہر لال نے بند کیا تھا اس کو، کہ پارٹی نے دیکھا کہ جا کے انہوں نے انروڈ پیدا کر دی یونیورسٹیز میں. تو یونیورسٹی میں جو لوگ پڑھتے تھے یا یونین بنتی تھی وہ کسی نہ کسی پارٹی کی طرف سے ہوتی تھی. انٹرفیئرنس جب تک پارٹی نہیں کرے گی تو پارٹی کی انٹرفیئرنس تو ہوتی ہے لیکن باہر ہونا چاہیے انٹلیکچوئل لیول، یونیورسٹی کیمپس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تو سوشل سائنسز کی اسٹڈی نہیں ہو سکی، تو پھر جو گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، وہ کس ڈیٹا بیس کی بنیاد پر پالیسی بناتی ہے؟ ان کے پاس کوئی بیسس ہے ہی نہیں. ان کے پاس سلوگنز ہیں اور وہ ان کے اپنے جو ہیں اپنے تحفظات ہیں یا پرسیپشن ان کے اپنے ہیں، ناٹ بیسڈ آن سائنٹیفک ریسرچ، اس پہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس جتنی موومنٹ چل رہی ہیں، مذہبی مختلف گروپس ہیں یا ایتھنیسٹی ہے، اس کے پیچھے کیا بیسس ہے، اسٹڈی کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو ان کے اگر مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں، کسی پوائنٹ پہ آپ پہنچ جائیں بلا سکتے ہیں. تو وہ نہیں ہو رہا. یہ صرف اپنے پاس یہ بلوچی اگینسٹ ہے، سندھی نیشنلسٹ ہیں، نیشنلسٹ نہیں ہیں، یہ اپنے بنائے اپنی ویوز بنائے اپنے ذہن میں. اور اسی پرسیپشن کی بیس پہ ہم نے یہ تصور کر لیا اور یہ اس بات کو پراپیگیٹ کرنا شروع کر دیا کہ انتہا پسندی جتنی بھی ہے یہ مذہبی فکر کے اداروں سے پیدا ہو رہی ہے، دینی اداروں سے، مدارس سے آ رہی ہے، جبکہ جدید تعلیم کے اداروں میں بھی ایسے ہی مظاہر. یہ بھی ایک مفروض ہے کہ کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے. جس پہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک دو مذہبی تحریکیں ہیں، وہ شدت پسند نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے. جیسے دعوت اسلامی کی بات کرتے ہیں لوگ، وہ نہیں ہے. لیکن دوسری جماعتیں ہیں، لیکن وہ جب کیمپس میں آتے ہیں تو دونوں گروپ وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن یہ پیچھے ہو جاتے ہیں اپنے دعوت اسلامی والے، گرین پگڑی والے. میرے پاس کچھ ہاتھ میں تھے تو وہ لڑائی نہیں کرتے تھے. لیکن جو دوسرے لوگ تھے وہ باضابطہ. اور اس میں بھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا تو نہیں ہے کہ اتنے مدارس ہیں، اتنے اسٹوڈنٹ ہیں اور اس میں اتنے انتہا پسندی میں، دہشت گردی میں ملوث رہے، ایک زمانے میں بڑا ہاٹ سبجیکٹ تھا یہ یو ایس ایمبیسی کے لیے، یو ایس کونسلیٹ کے لیے، وہ کہتے ہیں مدرسے میں جا کے اسٹڈی کریں کہاں پہ یہ پیدا کیا جائے. وہ ایک تھا یہاں پہ کون سے جانتا موٹا سا برائن، ہاں وہ بڑھ جاتا تھا کہ ہمیں مدرسے میں جایا کرتا تھا، درباروں پہ بھی جایا کرتا تھا. اس نے فنڈنگ بھی کی تھی کہ یہ مدرسے کس طرح سے پروڈیوس کر رہے ہیں. میں نے کہا کہاں کر رہے ہیں، کس نے ایویڈنس دیا کہ مدرسے کر رہے ہیں؟ نہ ان کے سلیبس میں ہے، نہ ان کے کریکولم میں ہے، نہ ان کے کو کریکٹیوٹی میں نہیں ہے. تو اب کیسے کہ مدرسے پیدا کر رہے ہیں. وہ یہ تھا کہ وہ جو بچے جاتے تھے افغانستان وغیرہ، وہ ینگ مدرسوں سے لے کے جاتے تھے، لیکن وہ چلے گئے تھے، نہ ان کے کریکولم میں ہے، نہ ان کے ایکٹیویٹیز میں ہے. ایکسٹریمزم تو کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو وہ میرے خیال اس کی بیسس سائنٹیفک نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک پیغام پاکستان کی دستاویز آئی، اس پہ تو سارے علماء نے دستخط بھی کر دیے اور اس میں تو یہ سارا انتہا پسندی کے خلاف. رائٹ. وہ پریزنٹ ہاؤس میں ہوا تھا وہ، لیکن وہی صرف فوٹو اپرچونیٹی تھی. دیکھیے اب تک جب تک میں نے لوگوں سے کہا تھا جب تک پبلک سیکٹر والے یا گورنمنٹ سائنٹیفک ریسرچ نہیں کروائیں گے تو وہ دیکھیے جو ہمارا مسئلہ کیا ہے، فزیکل سائنس میں ریسرچ ہوتی ہے کمپیوٹر لیب وغیرہ میں، وہ تو بیسیکلی اپنے کام، اس کے رزلٹ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں.
وہ ریسرچ دیکھیں وہ الگ، وہ ریسرچ جو اسلامک ریسرچ انرجی والے کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹی میں نہیں آتی وہ. اچھا وہ بھی نہیں آتی؟ وہ بھی نہیں آتے. وہ ہماری یونیورسٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں پڑھتے ہیں فزکس کیمسٹری والے، ان کو لے جاتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک. وہ سلیکشن کرنے کے بعد ان کو وہاں بند کر دیتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہو رہی ہے کیمپس میں، نہیں ہو رہی. آگے ٹرانسفارمنگ صرف ایک جگہ ہو رہی ہے، وہ ہوتی ہے پریکٹیکل لائف میں. کہتے ہیں جو وہ کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کھولا انہوں نے، کینسر سینٹر کھولے ہوئے، انمول کھولا ہوا ہے، وہ سارے اٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے وہ کہ پیسفل یوز آف ایٹمس صحیح وہ اس پہ کرتے ہیں. لیکن کیمپسز میں وہ لیب بنانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بیسٹ لے لو فزکس کیمسٹری کے گریجویٹس، اٹامک انرجی کمیشن میں ریکروٹ کر لو، ان کو پھر وہاں پہ اس کو ٹرین کرو. اس طرح کا ماحول. یہ کیمپس پہ نہیں کوئی انہوں نے بنایا اب تک. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیں. ناظرین ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ایوان سچ کا یہ اسپیشل پروگرام جاری ہے، میرے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ ملک کے نامور دانشور اور ماہر تعلیم جناب پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین صاحب موجود ہیں، اور انتہا پسندی کے موضوع پر ہم ان سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پھر آ جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی جانب. تو اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں بھی دہشت گردی کے اور انتہا پسندی کے واقعات اسی طرح دیکھنے کو مل رہے ہیں جس طرح سماج کے باقی جگہوں پہ آپ کو مل رہے ہیں. یونیورسٹی میں بھی اسی طرح توہین مذہب کے واقعات کا رد عمل آتا ہے. اسی طرح جو عدم برداشت کا کلچر ہے، کیمپس سے باہر کا ماحول آپ دیکھتے ہیں وہی ادھر نظر آ رہا ہے. تو اس کا حل کیا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے؟ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے کیمپس میں کیریکٹر بلڈنگ پہ کام نہیں ہو رہا، آپ صرف سلیبس پڑھا رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کے کیریکٹر کو نہیں بنا رہے ہیں. میرا آرگیومنٹ تھا کہ کیریکٹر بنتا ہے فیملی میں، صحیح، کمیونٹی میں جہاں پہ وہ رہتے ہیں. اگر وہ فیملی پہ کیریکٹر بن کے نہیں آ رہا تو یہاں پہ کیمپس پہ کیریکٹر کیا سکھاؤں گے؟ یہی سکھاؤں گا نا کہ سچ بولو. تو ان کو سیکھنا چاہیے پہلے ہی. یہ اس نے 22 سال کی عمر میں آ کے تو نہیں سیکھنا نا. تو یہ کہنا کہ کلچر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، چینج تو ہوگا. کلچر کی سب ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسے چینجنگ، یہ کبھی اسٹیبل نہیں ہوتا، یہ چینج ہوتا رہا ہے. لہٰذا کوئی ویلیوز بھی ہمارے پاس اسٹیبل نہیں رہ سکتی. دیر آر سم یونیورسل ویلیوز ہیں جو چلی آ رہی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، وہ ٹک گئی. باقی کہ ہم نے شادی ارینج کرنی ہے یا لو میرج کرنی ہے، بچے 4 پیدا کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ سیکھتے ہیں اپنے، چینج ہوتی رہیں گی اور چینج ہوتی رہے گی. اب دیکھیں نا، میں خود پاپولیشن پروگرام چلاتا تھا گورنمنٹ کا 65 سے آگے. اس زمانے میں کہتے تھے کہ ہمیں بچے کم پیدا کرنا چاہیے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ابھی بھی یہ بات ہے، لیکن جو وہ لوگ بھول گئے ہمارے پاس جو اس وقت ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 64% ینگ لوگ پاپولیشن، جو پہلے کبھی بھی نہیں تھی. اب اس کو کیسے اس کو ہم ایسٹ بنا سکتے ہیں؟ بائی انویسٹنگ ان گڈ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام. ادر وہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہوئے 64% دے ول بیکم اے لائبلٹی. اس کا اسکل نہیں دے رہیں گے، ان کو صحیح ایجوکیشن نہیں دیں گے تو وہ کیا کریں؟ وہ ایک ہی چیز، ہائی پاپولیشن گروتھ جو ہے، اس کو کہتے تھے کہ نقصان دے. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ہی چیز ایکسپورٹ کرنے کے لیے یوتھ ہے. ان کو ٹرین کریں. لوگوں کے پاس آئل ہے کہ بس اس کو کیپٹل بنا لیں، آپ اس کو کیپٹل بنا لیں، یہ بن سکتا ہے. لیکن اس پہ لوگوں نے سوچا نہیں کہ بس ان کو چھوڑ دیا. اور ایسے ملک میں جو اٹامک ملک کہلاتا ہے، 27 ملین چلڈرن ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں، کبھی گئے نہیں اسکول. اور دنیا میں 100 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی بھی 27 ملین نہیں ہے. ہمارے پاس 27 ملین بچے ہیں جو بچوں کو نہیں جاتے، اور آپ بڑھتا جا رہے ہیں، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے جا رہا. اور یہ تعداد کئی ممالک کی مجموعی آبادی سے بہت زیادہ نہیں، کیونکہ وہ میں نے کہا 100 ممالک ایسے ہیں ان کی آبادی بھی 26 ملین نہیں ہے. 100 ملک ایسے ہیں ہمارے پاس یہ ہے، لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. میں اس کا بڑا اچھا سولوشن بھی دیا، بڑا سمپل سا تھا کہ ہمارے ملک میں ہر جگہ، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں بہت خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہیں. وہ واٹر سپلائی بھی ہے، بجلی بھی ہے، جنریٹر بھی ہے، سب کچھ ہے، صحیح.
सिर्फ 2 टीचर को देने पड़ेंगे। तो टीचर पे बेकार जो आपने बनाया ना प्राइवेट स्कूल, वहाँ बच्चे नहीं जाते, स्कूल टीचर है वहाँ मौजूद है, बच्चे इसलिए नहीं जाते कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन आपके पास है ही नहीं। बिल्कुल। तो अगर वो टीचर्स को या कुछ और मिलाकर दे दे तो बड़े बनाए आपके पास प्राइमरी स्कूल में, ना बिल्डिंग बनानी पड़ेगी ना कुछ करना पड़ेगा, सिस्टम चलता रहेगा। और यही मकसद था मस्जिद का, ये कम्युनिटी सेंटर हो गई। मैंने काम किया इजिप्ट में और जॉर्डन में, यूनाइटेड नेशन की तरफ से मैंने काम किया था। वहाँ में एक चीज़ देखिए, बड़ी खूबसूरत अच्छी चीज़, हर मस्जिद में 2 चीज़ होती है, एक फ्यूनरल होम होता है, एक हेल्थ सेंटर होता है। बिल्कुल। वो हेल्थ सेंटर वॉलंटरी होता है, अब हर किस्म का ट्रीट मिलता है आपको, लिखा होता है आज कौन सा स्पेशलिस्ट आएगा, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, और मस्जिद में होता है। और वहाँ मस्जिद कोई बना नहीं सकता विदाउट गवर्नमेंट बनाती है मस्जिद, प्राइवेट आदमी कोई नहीं बना सकता। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ इंतहा पसंदी की कई जहतें हैं, मजहबी इंतहा पसंदी भी है, सियासी इंतहा पसंदी भी है, सकाफती इंतहा पसंदी भी है, और इस वक्त जो इलाकाई है कस्बियतें वो भी इंतहा पसंदी की शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। तो इसमें हम कैसे इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं? एक हमारे यहाँ स्टेट ने पॉलिसी बनाई कि हम ऑपरेशन करेंगे, बज़ोर ताकत ख़त्म कर देंगे। क्या हम इन सब जो इंतहा पसंदी के मुख्तलिफ माखज़ हैं इनको ताकत के ज़रिए, ऑपरेशंस के ज़रिए, जबर के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं। पहले बात हमें समझना चाहिए कि हम एक बड़ी अनयूजुअल मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल कंट्री सोसाइटी है। यहाँ पे हमने कहा कि हम यूनिटी फार्म लगा देंगे, यूनिटी फार्म यहाँ नहीं चल सकती। 1 यूनिट बना दिया आपने, ये 1 यूनिट नहीं चल सकता। ये सारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, इनके अपने कल्चर्स हैं, अपनी ज़बानें, अपनी हिस्ट्री है। तो पहले उनको समझें वो कहाँ से बोल रहे हैं, उनको स्पेस दें, बगैर समझे नहीं इनको बंद कर दिया। ये एंटाई स्टेट कैसे हो सकते हैं? अगर अपने प्रोविंस की कोई बात कर रहा है, वो स्टेट में रहते हुए एंटी स्टेट कैसे हो? स्टेट कैसे हो जाएगा? स्टेट तो एक इकाई है ना, सबके मिलाकर है। जब तक आप उनको लेके चलेंगे नहीं, ये वो नहीं है कि जैसे ईरान है, एक लैंग्वेज एक कल्चर, तो वहाँ पे आप कुछ कह सकते हैं। यहाँ तो मतलब मल्टी लैंग्वेज है, उनकी पूरी हिस्ट्री बैठी है, पठानों की हिस्ट्री अलग है, कश्मीर, इसीलिए अलग अलग थे ना पहले। ये जो हमारे यहाँ मल्टी कल्चर और मल्टी लैंग्वेज सोसाइटी है, हमारा मुल्क जो है, ये ब्लेसिंग भी हो सकता है या ये प्रॉब्लम ही है? नहीं, अभी तक तो प्रॉब्लम क्या है, लेकिन है ब्लेसिंग। है ब्लेसिंग है। देखिए अमेरिका क्यों फ्लरिश कर रहा है, वो भी मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल सोसाइटी है। लेकिन उन्होंने ऐसा सिलेबस बना के दिया था, ऑल पब्लिक स्कूल्स टीच 1 कोर्स। ठीक। सारे पब्लिक स्कूल फ्रॉम प्राइमरी टू 12th ग्रेड एक ही पढ़ाते हैं। और रूल ये है कि कोई बच्चा घर पे नहीं रह सकता, ये लॉ है। तो लिहाजा मजबूरन उनको लाना पड़ता है स्कूल, तो उसके लिए वो बस भेजते हैं। 20 किलोमीटर दूर एक किसी पहाड़ी पे बैठा हुआ फैमिली बैठी हुई है, उसके बच्चों को स्कूल ले आते नीचे, वो उनके बॉय लॉ लाना पड़ता है। वो नहीं लाएंगे तो उनकी माँ बाप अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक लॉ बन गया था। हमारे यहाँ भी एक लॉ बना हुआ है पंजाब में, कोई बच्चा घर पे नहीं रहेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके पास रूल नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास वजह से ब्लेसिंग को, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक को, इसको बंद नहीं कर सकते, बल्कि खुश होना चाहिए। इसमें बड़ी रिचनेस है, कल्चर पैदा होता है। तो आप उसको बंद करने के बजाय और इसको समझें और उनको सपोर्ट करें, फैसिलिटेट करें। जब उनको समझेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, वो खुद ही आपके साथ काम करेंगे। इंसानी ब्रेन के हवाले से ये खिता और यहाँ के लोग, ये जरखेज़ लोग हैं, यहाँ से प्रोडक्टिविटी आ सकती है, या ये बस ऐसे ही है जैसे हमें दिखाया जा रहा है? नहीं, जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं या टेक्सटाइल की जब बात करते हैं, तो उसी इलाके में चले, या हड़प्पा की जब बात करते हैं, ये सारे वही सिविलाइजेशन हैं जो फ्लरिश कर रही थी और एक ज़माने में जाके मिलती थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ, उनके साथ ट्रेड करती थी। हमारी जो होता है ना मोहनजोदारो की जो ट्रेड थी, वो वहाँ पे थी अपनी इजिप्ट में, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन के साथ ही चल रही थी। उनको हमें पार्टिकल मिले, पार्ट्स मिले, किस तरह से एक्सचेंज होते थे। तो काफ़ी फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन थी, ऐसी बात नहीं थी। और उसको हमने लेके आगे बढ़े नहीं, हमने समझा कि यूनिटी की बात करते रहे, एक ज़बान, एक कल्चर, एक मज़हब। तो ये इसमें आके ना काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए और अपने आप बंद कर लिया बॉक्सेस में, और दूसरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी में पुरअमन तौर पे कैसे रहा जा सकता है, कैसे सोसाइटी को कलरफुल बनाया जा सकता है, ये सारे का सारा काम मैनेज करना ये रियासत का ही काम है या समाज का भी कोई काम है? और समाज में
یونیورسٹیز کا, اعلیٰ تعلیم کے اداروں کا بھی کوئی کام ہے اس میں؟ میرے خیال سب سے زیادہ کام تو اس میں سماج کا ہے, سوسائٹیز کا ہے, اور اداروں کا ہے, اسکول کالج یونیورسٹیز کا ہے. اسٹیٹ اس کو صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے, ٹھیک, فنڈ کر سکتی ہے, سپورٹ کر سکتی ہے. کسی انیشیٹو سماج سے ہاں, اور ایک پہ نہ سپورٹ کیجیے, ہم صرف اینٹی بلوچ کو سپورٹ کریں گے, نہیں, آپ سپورٹ کریں جو وہاں پہ انیشیٹو چل رہے ہیں, اور ان کے لیے نیشنل دھارے پہ لے کے آ سکتے ہیں. لیکن اس کے بغیر سمجھے ان کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ, وہ بند کرنے کے چکر میں آپ جا کے ان کے انیشیٹو کو توڑ دیتے ہیں, تو لوگ انٹائی اسٹیٹ بن جاتے ہیں پھر. تو یہ میرے خیال ہے جب تک ہمارے معاشرہ جو ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. ہمارے پاس دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس مشاعرہ ہے, اب اردو میں مشاعرہ ہوتا ہے نا, پنجابی میں مشاعرہ ہونے لگے, سندھی میں ہوتے ہیں. اب تو اس سے کیا فرق پڑے گا, ایک ڈائیورسٹی سامنے آئے گی. اب دیکھیں یہ ہمارا جو آج کل لٹریری فیسٹیول چل رہا ہے, ہاں, ابھی ایک کے بعد کئی ہو گیا. ابھی پہلے لاہور کا شروع ہوا تھا, اب کراچی کا شروع ہو گیا, تو ایک پاکستان کے بھی ہونا چاہیے. تو یہ اس سے فائدے بہت ہو. جب میں دیکھا تھا لاہور میں, ینگ لوگ بہت جانے لگے. پہلے سے آتے تھے شاعر, رائٹر, اب تو ینگ لوگ آ رہے ہیں جو لکھتے ہیں. یہ سر جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر نظام الدین صاحب کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر نظام الدین صاحب کی فکر ہے جو لوگوں تک جا رہی ہے. یہ فکر ٹرانسفارم ہو کے یونیورسٹی میں جا سکتی ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے یہ فکر جائے سماج کو بھی اور حکومت کو؟ میں نے کوشش کی تھی گجرات یونیورسٹی میں. میرے پاس ہر مہینے 1-2 ایونٹ ہوتے تھے. میرے پاس سندھ سے, بلوچستان سے, کے پی سے لوگ آتے تھے کانفرنسز میں, سیمینارز میں, لاہور سے. تو وہ ایک وائبرنٹ گجرات فیکلٹی تھی, کام کرتے. وہاں پہ میں نے ٹرانسلیشن اسٹڈی شروع کیا تھا. سب سے پہلے ہمارا بھی ہمارا سینٹر ایک ٹرانسلیشن کرتا ہے, اتھینٹک ٹرانسلیشن کراتے ہیں, پورا سینٹر بنا ہوا ہے. اور ہائی کورٹ نے ہمیں پروجیکٹ دیے ہوئے تھے. ہمارا اسکول آرٹ ڈیزائن آرکیٹیکچر تھا. جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی اسٹیج پہ, ہمارے اسٹیج شو ہوتے تھے. وہاں ہم نے ہیر رانجھا بھی کس کے وہ کیا تھا, سسی پور نے بھی کیا تھا, اور شیکسپیئر کے پلا بھی کیے تھے. ایک ہم نے بنایا تھا, بلکہ ایک وائبرنٹ کمیونٹی بنائی ہوئی تھی. حالانکہ کتنا دی ہارٹ آف پنجاب میں ہے, وہاں پہ جو تھے فکر جو تھی اتنی زیادہ پروگریسو نہیں تھی. لیکن ود ان 6 ایئر میں دیکھا کہ وہ جو لڑکیاں آتی ہیں, زیادہ میجورٹی لڑکیاں آتی تھیں. وہ کیوں آتی تھی؟ ہم نے بس سسٹم بنا کے رکھا تھا. تو گاؤں سے لڑکیوں کو لے کے آتے تھے. صرف اتنی فیسیلیٹیشن دینے سے تعداد بڑھ گئی لڑکیوں. اور ان کی جب آتے تھے کیمپس پہ آ کے, لائف دیکھا انہوں نے, کیمپس بہت خوبصورت تھا, ماحول بڑا اچھا تھا. تو وہ لڑکیاں بدل جاتی ہیں, ان کے بولنے کا اسٹائل میں اچھی تھنکنگ پیدا ہوتی تھی. اور وہ جب بنیں گی واپس جائیں گی, دے ول بی گڈ مدرس اینڈ گڈ سسٹرس, کیونکہ ان کو ایجوکیشن کی اچھی مل گئی نا, اوپن اسپیس میں مل گئی. تو ہم جہاں تک میں 8 سال تک وہاں کوئی ایکسٹریمزم گروپ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب, ہائر ایجوکیشن کمیشن آپ نے اس کو بھی ہیڈ کیا, اس کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے یونیورسٹیز کو سوشل سائنسز کی جانب ریسرچ ڈرائیو یونیورسٹی بنانے کے لیے, اور خاص طور پر معاشرے کے یہ موضوعات جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس پر کوئی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی کوئی سوچ فکر پائی جاتی ہے؟ ابھی تک جو وہاں پہ ہوا ہے نا, صرف فنڈنگ. وہاں ہمارے سارا مسئلہ ہے کس طرح سے ہم یونیورسٹیز کو فنڈ کریں. فنڈنگ میں لگے رہتے ہیں کہ فنڈنگ کہاں سے کتنی آئے, اور فنڈنگ ریسرچ کو دیجیے. ریسرچ کون سی ہوتی ہے؟ NRPU کے نام سے, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, زولوجی. ریسرچ کا مطلب ہی سائنٹیفک سبجیکٹس. تو وہ فزیکل سبجیکٹ, فزیکل سائنس کی, وہ سوشل سائنس پہ ریسرچ کی پروجیکٹ ہی نہیں ملتے. وہ نہ لوگ بٹ کرتے ہیں نہ ان کو ملتے ہیں. تو یہ تب تک چینج نہیں ہوگا کہ سوشل سائنس شوڈ بی یور ہارٹ, اسپیشلی فار ایڈریسنگ دیز ایشوز جو ہم بات کر رہے ہیں, ایکسٹریمزم کے, جو ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم پہ آئے, یا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی سوشل سائنس. بطور ماہر تعلیم میں آپ سے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ ایک تو ہائر ایجوکیشن کا سسٹم ہو گیا, ہمارے یہاں جو لوئر ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے, وہاں پہ اس انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے, اور وہاں پہ ایک سوک سینس ڈیولپ کرنے کے لیے بچے میں, وہاں ہمارا کیریکولم اور ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ کافی ہے. دیکھیے سب سے وہ بالکل کافی نہیں, سب سے آئیڈیل بات جگہ وہی ہوتی ہے اسکول. پیرنٹس کے بعد بچے جاتے ہیں اسکول میں. اگر وہاں ماحول آپ پروڈکٹیو پازیٹیو بنائیں گے. ہمارے اسکول میں بالکل بلینک ہے, صرف دیوار ہے, وہاں رائٹنگ بورڈ بھی نہیں ہے, وائٹ بورڈ بھی نہیں ہے. وہ ٹیچر آتا ہے آ کے کوئی زبانی بتا کے چلا جائے گا. کوئی انٹریکشن, کوئی ملٹی میڈیا, کوئی یوز آف پوسٹر بھی نہیں ہے, میپ بھی نہیں لگے ہوئے.
آپ کے نقشے کوئی بچے کے لیے اٹریکشن کا سامان ہے ہی نہیں جس میں اس کی کوئی دلچسپی بھی پیدا ہو. اور جگہیں ان کی زمینیں بڑی بڑی ہیں اسکول کی. اگر وہاں ہارٹیکلچر کروا دیں, پھل لگوا دیں, پھول لگوا دیں, بچوں کو انگیج کریں. اور اس اسکول کو تو اتنا خوبصورت بنایا جا سکتا ہے کہ بچہ جائے ہی نہ. اور وہاں پہ ڈسکشن شروع ہو جائے, جیسے ہم جا کے نا کالج میں کہتے ڈیبیٹ کرتے, ڈیبیٹ تو اسکول میں ہونا چاہیے نا. وہ کلچر وہاں پیدا ہوگا. جب وہ کلچر وہاں پیدا ہوگا تو پھر آگے جا کے آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھیں گے. تو ہمارے پاس وہ کلچر نہیں ہے اسکول میں, بلکہ یونیورسٹی میں بھی نہیں ہے, کالج میں بھی نہیں, یونیورسٹی میں بالکل نہیں. وہاں پہ یہی جب جس طرح اسکول میں چل رہا ہے ایسے وہ کالج میں آ جاتے ہیں. تو ماحول کہیں پہ بھی نہیں ہے جو ڈسکشن کا, ڈبیٹ کا, کو کریکل ایکٹیویٹیز کا. وہ کہتے کبھی کبھی آ کے نا جیسے گورنمنٹ کالج لاہور ہے, ان کے پاس چلا آ رہا ہے ایک سسٹم کلبس کا پچھلے 100 سال سے. 10-12 کلبس ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں لاہور میں, جو پرانے چاہے میوزک کلب ہے, ڈبیٹنگ سوسائٹی, یہ چل رہا ہے. وہ بہت کم لوگ ہیں. اور جگہ یونیورسٹی آج کل یونیورسٹی اس کو بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہوا نہیں صحیح طرح سے. آگے تیار کرتے ہیں ساری چیزیں. جیسے ابھی یہ بھی اور دیکھا آپ نے, گورنمنٹ یونیورسٹی لاہور میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا جتنا پنجاب یونیورسٹی میں ہوتا ہے. حالانکہ پنجاب یونیورسٹی اسی زمانے کی بنی ہوئی ہے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی 8-10 سال کے بعد بنی ہے پنجاب یونیورسٹی. پنجاب یونیورسٹی پہلے گورنمنٹ کالج بنا تھا نا, 10 سال کے بعد پنجاب یونیورسٹی بنی. لیکن جو ماحول پنجاب یونیورسٹی کا ہے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں گورنمنٹ یونیورسٹی سے. اگر وہ اس طرح کی سوسائٹیز کلب بناتے تو آج کل جو وہاں پہ ایکسٹریمزم ہو رہا ہے پنجاب یونیورسٹی میں وہ نہیں ہوتا. انہوں نے توجہ نہیں دی, بلکہ اس کو دیکھا کہ یہ پنجابی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ سندھی, اس پہ جھگڑے کر رہے ہیں بیٹھ کے, یہ جماعت اسلامی کا ہے, یہ انتہائی جماعتی ہے. یہ چیز پتہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہاں پہ نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں ہو رہا یہ کسی شہر میں؟ ڈاکٹر صاحب, اہل علم کے ساتھ تو آپ کا ہے ہی, آپ خود بھی اسی شعبے سے ہیں. پالیسی سازوں کے ساتھ بھی آپ کا بڑا قریبی تعلق رہا, جنہوں نے یہ تعلیم کے حوالے سے پالیسی بنانی تھی. اب بھی شاید ہے آپ کا تعلق, تو وہاں پہ کوئی سوچ پائی جاتی ہے؟ انفارچونیٹلی ابھی تک تو نہیں ہے, لیکن ہونی چاہیے. اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم اس قسم کے ڈسکشن ڈائلاگ شروع کریں میڈیا میں. میں یہاں پہ میں نے ایک تھنک ٹینک بنایا ہوا ہے کتاس میں. میں مہینے میں 2-3 مہینے کے بعد ایک سبجیکٹ لیتا ہوں. پہلا سبجیکٹ تھا ہائر ایجوکیشن کے فائنانس سے مسئلے کیا ہے. ٹھیک. تو اس بڑی اچھی ڈسکشن ڈبیٹ ہوئی, اس کو ہم نے بھیجا تھا کیا کر سکتے ہیں. دوسرا میں نے لیا تھا اس پہ کوالٹیو ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی ایجوکیشن کیسے کر سکتے ہیں. کہ جب تک آپ ٹیکنالوجی ایجوکیشن نہیں پڑھائیں گے بچوں کو تو وہ خالی ڈگری دینے سے آج کے زمانے میں وہ ان کے لیے پورے سلیبس کریکولم کو چینج کرنا پڑے گا. آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈگری ان کو ایک سرٹیفکیشن دینا پڑے گا 6 مہینے کا چینج, کہ وہ جا کے اس پہ نوکری کر سکے. خالی ڈگری لے کے جائیں گے تو نوکری نہیں ملے گی, پریکٹیکل نہیں نالج. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سلیبس کریکولم چینج کریں. اگر اس میں ٹائم لگتا ہے تو کم از کم جو بچے جو گریجویٹ کر رہے ہیں ان کو آپ شارٹ کورس کروا دیں اسکل ڈیولپمنٹ میں. تو وہاں میں اس کتاب جو میں نے بنائی ایک غلطی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اپلائڈ سائنسز, کیا میں نے شروع کیا ہے. اس سے پوچھتے ہیں آپ نے کیوں کالج شروع کیا؟ تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں ڈگری پلس دوں گا. جو پلس کیا ہے؟ پلس وہاں ایک لینگویج ہوگی, جو عربک ہو, چائنیز ہو, پرشین ہو, فرینچ ہو, انگلش ہو. آپ پڑھیں گے ایک زبان پڑھائی جائے گی آپ کو, اور اس پہ کمیونیکیشن پریزنٹیشن اسکل پڑھائے جائیں گے. یہ چیزیں جو آج کل نہیں ہے نئی ایجوکیشن پالیسی والے کر رہے ہیں کہ جی آپ جنرل ایجوکیشن کریں پہلے پھر ان کو ڈگری دیں گے, تو وہ ہم پہلے یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں. اگر نئی ایجوکیشن پالیسی جو تھی نا یہ والی, اگر یہ ہو جاتی امپلیمنٹ, اس کے بڑے فائدے ہیں. 2020 میں آئی تھی, بہت بڑے فائدے ہیں, لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر لو. یہ کٹاس جو آپ نے نام رکھا ہے, یہ کٹاس مندر سے کوئی نہیں, یہ خلدونیہ سے. اچھا, خلدونیہ سے یہ خلدونیہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ اپلائڈ سائنسز. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ لے لیں. ناظرین ایک مختصر وقفہ, اور وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے میرے ساتھ. جی ناظرین, ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور دولت کی نمائش,
یہ کس قدر اثر انداز ہو رہی ہے یہ ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں انتہا پسندی کے فروغ میں؟ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ صبح صبح میں نے دیکھا ایک سیاستدان جو ہے، میرے دوست بھی ہیں وہ، خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا، تو کہنے کہ ہم جو میں دیکھ رہا ہوں شادیوں پہ جس طرح پیسے خرچ کر رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کے جا رہے ہیں، خدا را اس کو بند کریں، وہ پیسے غریبوں پہ تقسیم کریں، ورنہ بہت برا حال ہو جائے گا۔ یہ بڑا مجھے عجیب سا لگا یہ اسٹیٹمنٹ۔ یہ میں ویسے کہتا رہا ہوں کہ جس طرح سے ہماری بالکل بے حسی کے انداز سے ہم جا رہے ہیں کہ ایک جگہ میں چلا گیا تھا لاسٹ ویک ایک شادی کے ولیمے میں، اس کا بل تھا 25 لاکھ روپے اس ولیمے کے، اور وہ ایسے 4 فنکشن ہو رہے ہیں آج کل۔ پہلے شادی میں پہلے تو ایک آدھ فنکشن ہی ہوتا 4 ہوتے ہیں، اور ہر شادی کا ہر وہ فنکشن ہوتا ہے شادی ہال میں۔ تو یہ جو کلچر پیدا ہو گیا یہ بالکل غلط ہے اور بناوٹی ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اب لا تعلق ہیں اس ساری بالکل تعلق کی۔ تو میں نے یہ بھی کہا تھا کسی سے ایک دفعہ، میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو حج کا جو ہے نا کلچر، حالانکہ بات مجھے پتہ منع کیا کہ میری فیملی مت بات کرو، میں کہوں گا کیونکہ حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حج کیا تھا لاسٹ۔ یہ کہتے ہیں ہر مہینے حج پہ ہر مہینے 2 اس پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اور ہر سال حج کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ پیسے دے دیں اور اس کی باقاعدہ تشہیر بھی کسی اس کے پیسے آپ کسی یتیم خانوں کو دے دیں، اسکول کو دے دیں، ہیلتھ سینٹر کو دے دیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ کی سب سے بڑی جو مزار ہمارے پاس ہے تخت دربار، ان کی کیا کہانی ہے؟ تخت دربار کی کہانی یہ ہے کہ وہ چلے تھے حج پہ، جہاں انہیں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا جہاں ان کی مزار ہے، ان کو بشارت ہوئی کہ بھئی عورت بہت بری ہے، اس کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تم جاؤ اس کو ڈھونڈو، اس کو جا کے اس کی شادی کرو۔ دوبارہ حج میں نے قبول کر لی، تو وہ چلے گئے، اس کو ڈھونڈ کے نکال شادی، وہ پھر نہیں گئے حج پہ، وہیں پہ بیٹھے رہے۔ تو وہ اگر یہ آپ کے پاس کہانی موجود ہے آلریڈی لیونگ، جس کو ہم بہت بلیو کرتے ہیں رہتا دربار کو، تو پھر آپ کیوں دیکھیں ہمارے پاس جس طرح سے لوگ شو کرتے ہیں اپنے، بلکہ ایسے ٹریڈیشن میں ایکسیپٹ ہو گیا، جیسے بیچارے غریب لوگ بھی پھنس گئے کہ ہم شادی میں یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، اس میں ولیمہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، مہندی بھی ہوگی، اور یہ ساری چیزیں دکھائے پہ ہیں۔ اور کراچی میں دیکھا خاص کر کہ رات کو 3 بجے تک 4 بجے تک یہ چلتا رہتا ہے، وہاں 10 بجے کا پابندی نہیں فالو کرتے، وہ باراتی آتی 12 بجے، یہاں کم سے کم 10 بجے پنجاب میں تو بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پہ کچھ جو سوچتے، میں نے دیکھا تھا 60s میں ہیلتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو پنجاب گورنمنٹ کا تھا، وہ ویڈیوز بنائے تھے انہوں نے کہ پلیز ڈونٹ ویسٹ یور منی ان برتھ ڈیز، اینیورسریز، آپ اس پیسے کو بچا کے رکھیں، ریسورسز چاہیے ہمیں۔ اور وہ لوگ تھے ہمارے ملک میں اتنے اسکول نہیں ہے، دیکھا تھوڑی سی بچے جو اسکول نہیں جا رہے، تو پیسے کچھ وہاں لگا دیں، ان کو دے دیں۔ پروفیسر صاحب یہ تو سماج کا حالت ہے، یونیورسٹیز میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح کی دولت کی تقسیم نظر آتی ہے۔ جو گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی یا کالج میں جو بچہ جاتا ہے اس کا فنانشل سٹیٹس اور ہے، دوسری جانب پرائیویٹ یونیورسٹی میں بچہ جاتا ہے، لاکھوں روپے فیس دیتا ہے، گاڑی پہ وہ جاتا ہے، اس کا پروٹوکول ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ سب کچھ جب عملی زندگی میں آتا ہے تو یہ وہاں پہ اسی لیے ہم نے دیکھا دنیا میں ہائی اسکول تک تو اسٹینڈرڈ ایک ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہمارے پاس نا انگلش میڈیم، اردو میڈیم، بلکہ 3 ہو گیا نا، ایک دینی میڈیم ہو گیا۔ امریکہ میں نہیں ہے، ایک ہی اسکول ہے، پرائمری ٹو ہائی اسکول 12 تک، ایک ہی سلیبس، اور یہ پوری دنیا میں کامیابی سے جاری ہے۔ تو وہاں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تب آپ کی سلیکشن بہت سے ہو جاتی ہے۔ ہائی اسکول تک 12ویں گریڈ تک کوئی ڈفرینس نہیں ہے، ایک ہی سلیبس سارے بچے پڑھ رہے ہیں، غریب بھی امیر بھی۔ وہ ان کا سسٹم یہ ہے کہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کا بچوں کا رجسٹر کرا دیں۔ بلکہ کچھ عرصہ پہلے تو ہمارے ہاں بھی ایک ہی ہوتا تھا، جب سکول سرکاری سکول ہی ہوا کرتے تھے، اور سب اکثر لوگ سرکاری سکولوں میں پڑھ کے ایک ہی، اس کی یونیفارم بھی بچے کی ایک ہی ہوتی تھی، وہ ایک ہی ٹاٹ یا بینچ تھا جس پہ وہ بیٹھتا تھا۔ اس کے بعد یہ پرائیویٹ جب سکول آئے تو پھر یہ دوڑ شروع ہوئی ہے۔ تو وہ دیکھیں امریکہ میں پرائیویٹ اسکول کو الاؤ نہیں کیا تھا، بڑی کوشش کی تھی کلنٹن کے زمانے میں کہ جب ہم چاہتے ہیں کچھ کھول دیں، انہیں کہتے ہیں وہ ہو گئے اسپیشلائز کھولیں، جو اسٹینڈرڈ سلیبس ہے وہی چلے گا جو گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے، اس کی ہر سال امپرومنٹ کرتے رہتے تھے۔ صرف فرق یہ ہوتا تھا کہ اگر غریب علاقے میں اسکول ہے تو وہاں کے تھوڑا فیسلٹیز، ٹیچرز یا اوور آل کوالٹی تھوڑا کم ہوتی تھی۔ جو امیر علاقے بچے ہیں سلیبس وہی، پڑھانے والے لوگ تھوڑا مختلف ہو جاتے تھے، اچھے لوگ وہاں مل جاتے تھے، لیکن سلیبس ٹھیک چیز ہوتا تھا۔
کہ اس کا امتحان ایک ہی ہوتا تھا اور کوئی بچہ وہاں 12ویں گریڈ سے پہلے فیل ہو نہیں سکتا. ٹھیک. اگر وہ فیل ہو رہا کمزوری ہے کسی میتھمیٹکس میں انگریزی میں اس کو ساتھ ساتھ پڑھاتے تھے. وہ استاد اس پہ فوکس کرتا تھا اور پھر الٹیمیٹلی ایک فائنل امتحان ہوتا تھا 12 گریڈ میں, اس میں لوگ کچھ فیل ہوتے تھے 10%, 5%, زیادہ نہیں. صحیح. یہاں ہمارے پاس تو ہر ایگزام میں سال بعد نہیں, ہمارے پاس 60% فیل ہوتے ہیں, 55% فیل ہو رہے ہیں. تو یہ تو ایکسیپٹیبل ہونا نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب, مذہبی تعبیر ہمارے ہاں ہر بندہ آج کل اس فن میں بھی ماہر ہے, وہ اپنی مرضی کی تعبیر کرتا ہے مذہبی نظریات کی. اسی طرح تاریخ کی بھی اپنی تعبیر کرتا ہے ہر کوئی. یہ مذہبی تعبیر کی آزادی دے دینا ہر کسی کو اور یہ تاریخی تعبیر کی آزادی دے دینا, یہ کتنا فیکٹر بن رہا ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی؟ دیکھیں, تعبیر کی آزادی یا خیالات کی آزادی تو کوئی روک نہیں سکتے, نہ روکنا چاہیے, لیکن ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کو لے کر آئیں ٹورڈز نیشنل کنسنسس کی طرف لے کر آئیں. لا سکتے ہیں, خیالات ہو سکتے ہیں, بٹ دے کین بی براٹ ٹوگیدر تھرو ڈفرینٹ میڈیم, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے کہ کنسنسس بلڈنگ پہ لے کر آئیں. دیکھیے, جب پاکستان بن رہا تھا اس میں 2 اسکول آف تھاٹ اسٹرانگ تھے. ایک کہتا ہم نہیں بننا چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ مذہبی سے ہمارے ادارے تھے, کہتے نہیں بننا چاہیے. اور اسی سوچ کو ہم نے غدار اور کافر کہہ دیا اسی وجہ سے, حالانکہ وہ ایک سیاسی سوچ تھی کہ سیاسی فیصلے سے لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے, آ گئے واپس. تو ہمیں سوچ کو نہیں روکنا چاہیے, ہمیں یہ چاہیے کہ سوچ کو کس طرح سے ڈبیٹ اور ڈسکشن کے تحت کہ ہمارے حالات کیا ہیں, ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو لہٰذا کنسنسس بلڈنگ کروانا. میں نے ایک کام سیکھا تھا جب میں نے یونائٹڈ نیشن میں کام کیا تھا 25 سال. ایک میں نے چیز سیکھی تھی وہاں پہ, کیونکہ گورنمنٹ کے ہیں نا سارے ادارے سمجھے, اور کہ آپ کو سب کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا, کہ آپ کو کنسنسس بلڈنگ کرنی پڑے گی. تو جو ریزولوشن پاس ہوتا تھا وہ کنسنسس کے ساتھ ہوتا. کنسنسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی اس کو ووٹ کر رہی, کچھ لوگ ڈسینٹنگ ووٹ لکھ کے دے دیتے, لیکن ریزولوشن پاس ہوتا. ریزولوشن پاس ہو گیا لیکن ڈسینٹنگ ووٹ دیکھ دو, وہ فیصلہ کون ہو گیا. فیصلہ کون. اور اس میں اختلاف کو آپ حسن اختلاف سے اتفاق میں بدل سکتے ہیں آپ, اور ڈائلاگ کا کلچر اس سے وداؤٹ ڈائلاگ ڈسکشنز. اور وہی یہیں پہ آ گیا نا کہ آپ کی کتنا آپ پہ کتنا پرسیویرنس ہے, کتنے آپ میں جذبہ ہے کہ آپ اس کو ٹالریٹ کریں گے. ڈفرینس اوپینین کو کرنا پڑے گا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈفرینس اوپینین از رحمہ, اللہ کی رحمت اگر آپ ڈفرینس کر دیں, لیکن اس کو آگے کیسے ڈب ڈیل کریں گے, اس کو ڈب ڈیل کریں گے تھرو ڈسکشن ڈائلاگ. آخری 1 منٹ ہے ڈاکٹر صاحب پروگرام کا. سماج کو کیا سوچنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے, اور اعلیٰ تعلیم کے اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو کیا سوچنا چاہیے؟ بڑا اچھا ایک میسج بھی ملا تھا آپ کسی جو آج نے دیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے پیار محبت کرنی چاہیے. ہمیں مل بیٹھ کر ایک ملک کے لیے, ایک قوم کے لیے, ملک کی قوم کے لیے آپ کام کریں گے. ڈفرینس ہوں گے آپ کے پاس, لیکن کم ٹوگیدر ٹو بلڈ دی کنٹری. تو میرا میسج مسلم کو یہ ہوتا ہے, بلڈ پاکستان, لو پاکستان اینڈ لیو ان پاکستان. میرا میسج ہمیشہ مسلم کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں سب لوگوں سے, لیٹس بلڈ پاکستان, وی کین بلڈ پاکستان. یہ کسی بڑی کوشش کی لوگوں نے اس کو ڈسٹرائے کرنے کی نہیں کر سکتے, انشاءاللہ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں تو لیٹس کم ٹوگیدر, ہیو ڈسکشن ڈائلاگ, اور جو کی ایشوز ہمارے ملک کے ہیں اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں, اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. ناظرین, پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس پہ مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا, آپ نے صرف سوچنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے سوچ کے جو پہلو نمایاں ہوئے ہیں ان پر عمل کر کے ہم پاکستان کے معاشرے کو ایک خوبصورت اور پرامن معاشرہ بنا سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.